اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے سے عبادت اور ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھنا مومنوں کے باعث سے عذاب بھی بن سکتا ہے، اور قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کو کیوں نہیں پڑھا، اس کی تلاوت کیوں نہیں کی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کیا، کسی بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، جیسا کہ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ان کو کوئی آتا ہے فلانا فلانا، کوئی عبد الرحمن ہے وہ آ کے سکھا کے جاتا ہے، کوئی رحمان آ کے سکھاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے، یہ سارے کے سارے فضول باتیں تھیں، ان لوگوں کی اپنے ذہنی کے جو فطور تھا وہی تھا جو شیطان نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کچھ مشہور نام ذکر کیے ہیں، جیسا کہ القرآن، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام القرآن ہے۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھے جانے والا۔ الکتاب کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ الذکر کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، جنت جہنم اور اچھے اور برے اعمال ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس کا نام الذکر ہے۔ الفرقان کیونکہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق ہو سکے، اور اسی طرح سے التنزیل کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ آگے آ جائیں۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے؟ اکثر بیشتر لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ لوگ جہالت اور گمراہی میں بتوں کی، درختوں کی، انبیاء کی، ملائکہ کی، صالحین کی، ان کی عبادت کرتے تھے۔ لوگ میت مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ بے حیائی، بے شرمی کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، ایک دوسرے کا مال چھین جھپٹ کے کھانے میں بھی اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو بھی جائز سمجھتے تھے، اس کو بھی اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو نازل کیا جس کے ذریعے آپ کیا کریں؟ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اپنے غالب حکمت والے رب کی مدد سے، غالب حکمت والے رب کی فضل سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی بگڑی ہوئی انسانیت کو، جو بتوں کی، پتھروں کی، درختوں کی، میت کھانے والے، مردار کھانے والے، ایسی انسانیت کو بدلنے کا جب فیصلہ کیا تو یہ قرآن کریم یہ کتاب نازل فرمائی۔ قرآن کریم سے پہلے کچھ کتابیں نازل ہوئیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، الزبور جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی، التوراۃ والصحف جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، الانجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں، ہم مسلمان اس پہ ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آسمانی کتابیں، اللہ نے ان کو نازل فرمایا، لیکن یہ کتابیں آج دنیا میں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے ان کو نازل فرمایا۔ ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو چکی، کئی ساری چیزیں اس میں بھر دی گئی اور کئی ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی، لہٰذا ہم ایمان تو لاتے ہیں مجملاً اجمالاً کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن تفصیلاً یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت یہ اللہ کی طرف سے اس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں، قرآن کے معاملے میں ہم اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لاتے ہیں کہ اس کے یعنی پوری کی پوری کتاب بھی اور اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اور زیر بھی اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی بھی تحریف، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک انتہائی فضیلت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے پوری انسانیت کو ہدایت بخشی ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پوری انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے اس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، کوئی پڑھ رہا آپ صرف سن رہے ہیں تو یہ سننا بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ جب آپ خاموشی سے قرآن کریم کو سنیں گے تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کریم مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ذرا تصور کیجئے گا میرے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن کریم کو پڑھا کرو، کیوں؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ذرا آپ میرے ساتھ تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس وقت بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اور ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کھڑے ہوں گے، ملائکہ کھڑے ہوں گے، سب کہیں گے رب نفسی رب نفسی، میری جان بخشی جائے، میری جان بخشی جائے،
उस वक्त भी अगर कोई आपका दामन नहीं छोड़ेगा तो वो ये कुरान करीम है। लेकिन वो उन लोगों का दामन नहीं छोड़ेगा जो इसको अपने साथ लेके चलते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको रात सोते हुए भी पढ़ते हैं, सुबह उठते हुए भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, सुबह और शाम इसकी तिलावत करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में नबी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान करीम की तिलावत किया करो, पढ़ा करो। क्यों? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, क्योंकि ये कुरान करीम क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा। आगे तशरीफ़। ये कुरान करीम अपनी फसाहत, अपनी बलागत, अपने हरूफ में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मौजज़ा है। इस तरह के हरूफ, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि ये जो लोग कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, कोई अब्दुर्रहमान सिखाता है या फलाना सिखाता है, तो उन लोगों के लिए चैलेंज फरमाया अल्लाह ने। फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, ताकत है, तो एक हर्फ इस जैसा ले आओ, एक आयत इस जैसी ले आओ। तो वो लोग नहीं ला सके। फरमाया कि आपने सारे हवारी जितने मददगार हैं उनको भी बुला लाओ, तब भी आप इस जैसा कोई हर्फ पेश नहीं कर सकते, किताब पेश नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की तरफ से एक फसाहत और बलागत से भरा हुआ अल्लाह का एक मौजज़ा है हरूफ में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसके अंदर उलूम बयान फरमाए हैं, वो उलूम भी पूरा का पूरा अल्लाह का एक मौजज़ा है। ऐसा मौजज़ा है जो उलूम कोई भी बयान नहीं कर सकता है। आज साइंस तहकीक कर रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन कुरान करीम के अंदर जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी, आज तक वो चीज़ें साइंस पूरी तरह से खोज नहीं सकी, तरक्की नहीं कर सकी, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले कुरान करीम में बयान फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम इनको दिखाएंगे आसमानों में, हवाओं में, ज़मीनों में, खुलाओं में, हर जगह इनको हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। वफ़ी अनफुसिहिम, इनके अपने नफ्स के अंदर, इनकी अपने जान के अंदर भी हम इनको क्या करेंगे, तो इनकी निशानियां, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि इनको पता चल जाए हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, ताकि उनको ये पता चल जाए कि सिर्फ एक अल्लाह है जो माबूद हकीकी इबादत के लायक है, वही हक है, बाकी जो कुछ भी इस दुनिया में सब बातिल है और उसका कोई भी काम नहीं है जिनकी इबादत की जाती है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिका उम्मतों के अहवाल बयान फरमाए, यानी गायब माजी का जो गायब है, पिछला गुजरा हुआ गायब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, और हाजिर में मुस्तकबिल में जो होने वाला वो गायब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कौम आद, कौम समूद, कौम हूद, दूसरी कौमें जितनी भी किस तरह से पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर उन्होंने महल्लात तराश लिए थे, उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया। जिन चीज़ों का हमें मालूम नहीं था, पता नहीं था, वो खबरें भी हमें कुरान करीम ने अता फरमाई। इसी तरह से कुरान करीम ने आने वाले वक्त के हालात भी बयान फरमाए। कुरान करीम की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको सिर्फ जुमा के दिन पढ़ना सुन्नत है, जैसा कि सूरह कहफ, अल कहफ, इसको जुमा के दिन तिलावत करना चाहिए, और सूरह काफ इसको जुमा के खुतबे में पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। अस-सजदा और अल इंसान, ये दो सूरतें जुमा के दिन फजर की नमाज में पढ़ना सुन्नत है, और उसके बाद अल मुनाफिकून, अल जुमा, अल गाशिया, अल आला, ये 4 सूरतें ऐसी हैं जिनको जुमा के दिन खुतबे के बाद जो जुमा की नमाज 2 रकअत होती है उसमें पढ़ना सुन्नत है। आगे आ जाए मेरे साथ। कुरान करीम की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको मुख्तलिफ औकात में पढ़ने की फजीलत बयान हुई है, या उनकी मुख्तलिफ अंदाज में फजीलत बयान की गई है, जैसा कि सूरह फातिहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा ये सूरतुश शिफा है, ये सूरतुश शिफा है। अगर आप पढ़कर फूकेंगे किसी भी बीमारी पे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से आपको शिफा मिलेगी। इधर रुक जाए। इसी तरह से सूरह बकरा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, जिस घर में यानी सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं आता, इधर आ जाए, उस घर में शैतान नहीं आता। इसी तरह से सूरह इखलास के बारे में फरमाया तादिलु सुलुसुल कुरान, ये 3 तिहाई कुरान के बराबर, यानी 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। और आयतुल कुर्सी के बारे में फरमाया कि आयतुल कुर्सी आप पढ़कर फूकेंगे सुबह व शाम, हर किस्म के शयातीन और इंस और जिन के फितनों से महफूज रहेंगे। इसी तरह से सूरह मुल्क के बारे में फरमाया ये 30 आयतें हैं, जो शख्स इनको पढ़कर सोता है क़यामत के दिन सूरह मुल्क उसके हक में शिफाअत करती है कि ऐ अल्लाह ये मेरी तिलावत करके सोता था, लिहाजा इसको बख्शा जाए, माफ़ किया जाए और इसकी मग़फ़िरत की जाए। आगे आ जाए। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया बतौर वही, ज़रिया वही के ज़रिए कुरान करीम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। तो वही क्या है? वही है अल्लाह रब्बुल आलमीन और अंबिया के बीच में एक वास्ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट नबियों से कभी कभार बात करता है, लेकिन हर वक्त नहीं, और इसी तरह से हर इंसान से, हर आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त बात नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कुछ लोग चुन लेता है जो अंबिया और रसूल कहलाते हैं,
وہ انبیاء ان کے پاس اللہ رب العالمین آسمانوں سے وحی نازل کرتا ہے جبریل امین کے ذریعے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم، خاموش رہیں، قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا لکھا جا چکا تھا، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر اور لکڑیوں پر، لیکن ایک کتاب کی شکل میں قرآن کریم موجود نہیں تھا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت کئی سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے، کئی سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے، تو اس وقت قرآن کریم کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی۔ ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ یمامہ، اس جنگ کے اندر کافی سارے صحابہ، تقریباً 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہوئے، تو اس وقت صحابہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم ضائع ہو جائے، اس لیے اس قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنی، اور انہوں نے قرآن کریم کو پتھروں سے، ہڈیوں سے، لکڑیوں سے اور چمڑے سے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی۔ پھر جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت لوگ کچھ قرآن کریم کے معاملے میں اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے لگے، تو اس وقت اسی قرآن کریم سے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا اس کی کاپیاں کی گئی، اور اس کو پھر کوفہ، بصرہ، شام اور مدینہ تقسیم کیا گیا تاکہ لوگ اللہ کی کتاب پہ اختلاف کر کے ہلاک نہ ہوں جیسے سابقہ امتیں ہلاک ہوئیں۔ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، ایک مکی کہلاتا ہے، ایک مدنی کہلاتا ہے۔ مکی حصہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی حصہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر زبر زیر اور بغیر نقطوں کے لکھا جاتا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور زبر زیر اور نقطوں کی کب ضرورت پڑی؟ جب ہم جیسے لوگ، اجمی لوگ جو عربی نہیں تھے وہ مسلمان ہوئے، اس وقت زبر زیر اور نقطوں کی ضرورت پڑی۔ اب یہاں آئیں، اس کی کچھ جگہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں ایک قرآن پرنٹنگ پریس جو مجمع ملیفات یہاں پہ ہے، مجمع ملیفات لطباعت المصحف الشریف، جو ملیفات رحمہ اللہ نے بنایا تھا اپنے دور میں۔ اس پریس سے ایک رائٹر یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے بغیر زبر زیر اور نقطوں کے لکھا جاتا تھا اس انداز سے بھی لکھا ہے، لیکن رسم الخط جو شکل ہے حروف کی یہ وہ نہیں ہے۔ شکل میں آگے دکھاؤں گا آپ کو کہ حروف کی شکل وہ کیا ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن بغیر زبر زیر اور نقطوں کے جیسے لکھا جاتا تھا اس طرح سے یہ بغیر زبر زیر کیا ہے، اور یہ بغیر زبر زیر اور نقطوں کے ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج بھی لوگ قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں، اور یہاں سے آگے کچھ حال ہیں جس کے اندر قرآن کریم کے پرانے بڑے بڑے نسخے موجود ہیں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس طرف چلیں گے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے اور آپ کو ہم پرانے قرآن کریم کے نسخے دکھائیں گے۔ پیچھے کھڑے تھے، ایک منٹ چلیں آپ لوگ آپ خواتین اس طرف آ جائیں پیچھے سے، لیڈیز اس طرف آ جائیں پیچھے سے، ادھر سے آ جائیں، اب یہاں آ جائیں، عورتیں پیچھے یہاں سے آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، خواتین ادھر سے آ جائیں پیچھے، عورتیں یہاں سے آ جائیں، اماں جی یہاں سے آؤ، ہاتھ نہ لگائیں اس کو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، ہم نے اس کتاب قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ پہلے کتابیں جب نازل کی گئی جن کے بارے میں آپ نے سنا، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ ساری کتابیں نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے ماننے والوں کو کہا کہ تم ان کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا، کئی ساری چیزیں مٹا دی اور کئی ساری چیزیں اپنی طرف سے بھر دی۔ لیکن قرآن کریم کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے ہر دور میں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، قرآن کریم کو لکھا، پڑھا، یاد کیا اور پڑھایا، یاد کرایا اور سمجھا اور لکھوایا۔ یہاں پہ جتنے یہ قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کریم ہیں، سارے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے قرآن کریم کس نے اور کب لکھے، فلیش بند کر لیں، کب لکھے، کس وقت لکھے گئے، یہ سارے اس کے حساب سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ قرآن کریم اور یہ قرآن کریم دونوں ہرن کے چمڑے پہ لکھے گئے ہیں، دونوں ہرن کے چمڑے پہ لکھے گئے۔ یہ 950 سال پرانا ہے اور یہ 700 سال پرانا ہے۔ اور جتنے قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سونے کے پانی سے سجائے گئے ہیں، سارے کے سارے سونے کے پانی سے سجائے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس
یہ پرانا سب سے جو اوریجنل قرآن کریم سب سے پرانا وہ یہی ہے جو ہرن کے پانی چمڑے پہ لکھا گیا 950 سال پرانا، اور یہ 700. باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کوئی 200 کوئی 300 کوئی 400 سال پرانا ہے. آگے چل کے ایک اور قرآن کریم ہے جو 150 سال پرانا ہے لیکن وہ فوٹو کاپی اوریجنل نہیں ہے. اب آگے تشریف لائیں، ادھر آ جائیں. جی جی آ جائیں یہاں پہ، آ جائیں خواتین اس طرف آ جائیں. آپ یہاں رک جائیں، آپ لوگ یہاں رک جائیں. خواتین اس طرف آ جائیں، عورتیں اس طرف آ جائیں. یہ جو قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم ہے. اس وقت تقریباً دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم یہی ہے. اور یہ ایک آدمی کہیں انڈیا یا پاکستان یا افغانستان کہیں کا رہنے والا تھا آج سے 200 سال پہلے. آج سے 200 سال پہلے اس آدمی کا نام تھا غلام محی الدین. غلام محی الدین. اس نے سوچا کہ وہ قرآن کریم کی کچھ خدمت کرے، کوئی ایسا کام کر دے جو کسی نے نہ کیا ہو. اور اس نے یہ قرآن کریم لکھا اپنے ہاتھ سے اس قرآن کریم کو لکھا. اس قرآن کریم کی تقریباً 1000 سے 1200 صفحات ہیں. اور یہ قرآن کریم اس میں فارسی میں اس نے ترجمہ بھی لکھا. اس کا فارسی زبان میں اس کا ترجمہ، جو کالے حروف ہیں یہ قرآن کریم کی اصل عبارت ہے، لال حروف یہ اس کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے. اور اس کے بعد اس نے 4 اونٹوں کی مدد سے اس کو مدینہ منورہ بھیجا. مسجد نبوی میں اس نے وقف کیا، اپنے لیے نہیں رکھا. اس نے سوچا اتنی محنت کی، کہا کہ قرآن کریم لکھا اپنے لیے رکھ لیتا، لیکن نہیں، اس نے اس کو وہاں سے 4 اونٹ کیے اور جو 4 اونٹ اس کو لے کے یہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں اس کو وقف کیا گیا. اس قرآن کریم کا وزن ہے، ذرا سوچئے کتنا ہوگا اندازاً. اس کا وزن ہے 154 kg، 154 کلو. 154 کلو 154 kg اس قرآن کریم کا وزن ہے. اسی لیے 4 اونٹ اس کو لے کے یہاں پہ آئے. جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے بارے میں ان الذین یتلون کتاب اللہ. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں چھپ کے اور سامنے بھی. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی. یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، قیامت کی صبح تک ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہی ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. اس لیے کیوں آج چھوٹا سا ایک امتحان ہو جائے آپ سب کا. ہاتھ نہ لگائیں اس کو. یہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک یہ ایک آدھی آیت کا حصہ لکھا ہوا یہاں سے یہاں تک، اور یہاں سے یہاں تک ایک اور آدھی آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے. کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ آپ کے بغیر کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم ایسے ہی لکھا جاتا تھا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو، میں دکھاؤں گا. تو یہ صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم جب پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، لکڑی پر لکھتے تھے تو اس وقت کا رسم الخط لکھنے کا انداز طریقہ یہی ہے، اس طرح سے لکھا جاتا تھا اس وقت. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا. نہیں تکا نہیں. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے 2 آیتوں کے آدھے حصے ہیں. آدھا ادھر سے مسنگ ہے اور آدھا ادھر سے مسنگ ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے دونی ذالک فتحا قریبا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی آگے ہے علی الدین کلہ. اس طرح سے یہاں پہ جو یہ قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے. یہ پورا قرآن کریم سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے. اور یہاں جتنے یہ قرآن کریم ہے سب سونے کے پانی سے سجائے گئے ہیں. کوئی 600 سال، کوئی 700 سال پرانا، کوئی 200، کوئی 300 سال پرانا.
اور یہ جو قرآن کریم ہے اس کا پہلا جو صفحہ ہے، پہلے 2 صفحے پورے سونے کے ہیں، پورے سونے کے ہیں، پہلے 2 صفحے پورے سونے کے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے کے سارے کس انداز میں قرآن کریم لکھے گئے ہیں۔ اور یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہ جو قرآن کریم ہے یہ 150 سال پرانا ہے، 150 سال پرانا ہے۔ یہ ایک اوریجنل کاپی جو ہے وہ ڈبلن میں ہے، جرمن میں ہے، اوریجنل کاپی اس کی جرمن میں ہے، یہ فوٹو کاپی ہے، لیکن یہ 150 سال پہلے لکھا گیا، 391 ہجری میں یہ لکھا گیا تھا، 391 ہجری میں لکھا گیا تھا، اور اس کی یہ فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود ہے، جس حساب اس کے تاریخ کے حساب سے اس کے 1046 سال بنتے ہیں، 1046 سال پرانا۔ اور یہاں پہ یہ 200 300 400 مختلف چھوٹے حجم کے، بڑے حجم کے، اور نام اور تاریخ کے ساتھ ہمارے پاس سارے قرآن کریم موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ ایک الماری ہے، یہ خزانہ ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا آج سے 110 سال پہلے۔ یہ صدف ایک خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے، صدف، اس لکڑی سے اور ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا۔ صدف ایک خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے جس کی خوشبو، صدف خوشبو معروف ہے، اس لکڑی سے اور ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا، اور چاندی اور مختلف قیمتی چیزوں سے اس کو سجایا گیا۔ اس کے اندر 3 دروازے، 1 2 اور 3، بیچ والا دروازہ یہ محراب کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد اس کو تقریباً لفظ جلالہ جو اللہ، کلمہ اللہ جو لفظ جلالہ، اس کے انداز میں اس کو بنایا گیا۔ اس کے بعد اس کو 110 سال پہلے ایک عورت نے، اس کا نام امینہ بنت ترکی تھا، مصر کی عورت تھی، اس نے اس کو یہ وقف، یہاں پہ وقف کیا، مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ شام میں بنی اور اس کے بعد یہاں پہ بھیجی گئی۔ 110 سال پرانی ہے یہ الماری، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی قرآن کریم کی خدمت میں پیچھے نہیں رہی۔ آگے آگے آئے، قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر اور معانی اور تدبر کے ساتھ پڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ کئی سارے لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھنا مولویوں کا کام ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کا لوگ ہیں، انہی کا کام ہے، ہم عام آدمی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہم فلانی کتاب پڑھ لیں، فلانی کتاب پڑھ لیں، وہی کافی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین سب، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور سب کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے چڑھ چکے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچائے جن کے دلوں پہ تالے چڑھ چکے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمیں نہ بنائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب تک ایک آیت کو پڑھ کے یاد کر کے سمجھ نہ لیتے تھے آگے نہ بڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مومنوں کی شان بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، مومن اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ مومنوں کی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف اور لام حرف اور میم حرف، الف لام میم یہ 3 حرف ہے، اور 3 حرف کے 30 نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو پھر آپ جب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ آگے تشریف لائیں میرے ساتھ، یہاں آ جائیں۔ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے، کیونکہ اگر ہم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا ہے، آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ یہاں آگے آ جائیں، اور جو بیٹھنا چاہے وہ پیچھے کھڑا رہ سکتا ہے، اور نیچے یہ جگہ صاف ہے، یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیں۔ بیٹھیں، اگر بیٹھنا چاہے تو پیچھے کھڑے رہ سکتے ہیں، نیچے بھی جگہ صاف ستھری ہے، آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر آپ کو قرآن کریم کے نزول سے پہلے کے حالات بتائے جائیں گے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد کے حالات بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے قرآن کریم کے نزول سے پہلے حالات لوگوں کے بگڑے ہوئے تھے، اور پھر جب حالات قرآن کریم نازل ہوا تو کس طرح سے وہ حالات بدل گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے اور اہل مکہ کی بکریاں اللہ کے نبی نے چرائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت بڑے تاجر تھے، نہ بہت بڑے مالدار اور بہت زیادہ مشہور تھے، عام آدمی تھے، انسان تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مکہ کے جو پورے صحرا کا دل مکہ مکرمہ ہے اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اس کے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے قرآن کریم کے نزول سے پہلے؟ یہ ہے بیت اللہ شریف. اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جس طرح سے بتوں کی پوجا کی جاتی، لوگ اللہ کے گھر میں اللہ کی سوا غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کی جاتی، نیک لوگوں کی عبادت کی جاتی. اس طرح سے سحر جادو کیا جاتا، اس طرح سے جادو کیا جاتا اور لوگوں کو مارا اور پیٹا جاتا، قتل کیا جاتا، اور یہ سب کچھ بیت اللہ کے مطاف میں صحن میں ہوتا. اور یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کے چلے جاتے تھے، غار حرا میں جا کے ادھر بیٹھتے تھے اللہ کی یاد میں. تو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اس کے اوپر کرم کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ ہے وہ غار حرا جس غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ ہے وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس جگہ پہ علم الانسان ما علم یعلم، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. قرآن کریم کا سورج طلوع ہوا، دنیا کے اندر سے اندھیرے چھٹ گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، اندھیرے چلے گئے، روشنی آ گئی. وہی لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، بیت اللہ شریف کو شرک و کفر کی وجہ سے پاک و صاف کر دیا. اور لوگ چاروں طرف سے آگے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے، طواف کرنے لگے، سعی کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے. اور بیت اللہ شریف شرک و کفر کی نجاست سے پاک و صاف ہو گیا. وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، پیار محبت سے رہنے لگتے ہیں، مساجد اور تعمیر و ترقی ہونے لگتی ہے، لوگوں کی تہذیب، کلچر، ثقافت سب کچھ بدل جاتا ہے، انسانیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ چاہے گا معاف کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے. لیکن شرک کرتا کرتا جو انسان مار گیا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ ہم تو ایک چیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ قرآن کریم پڑھیں سمجھیں، کیونکہ ہر نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. دنیا کی اور کوئی طاقت آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان. آگے تشریف لائیں. یہاں سے آگے جو چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، لکھائیں، یاد کرائیں. کیونکہ جب آپ بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے تو ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، ان کے کلچر، ان کے اخلاق ساری چیزیں بدل جائیں گی. آج کل آپ جانتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیوی سے خدمت نہیں ہوتی تو شوہر سے کہتی ہے جا یہ تیرے بوڑھے ماں باپ، ان کی مجھ سے خدمت نہیں ہوتی، ان کو اولڈ ہوم چھوڑا. تو بیٹا اٹھتا ہے اپنے ماں باپ کو بازو سے پکڑتا ہے لے کے اولڈ ہوم چھوڑ کے چلا آتا ہے. اس کے بعد میں احسان کرتا ہے جی میں ان کو ماہانہ پیسے بھی بھیجتا ہوں خدمت کے لیے. جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے وہاں والدین کے حقوق کو بھی بیان فرماتا ہے. تو قرآن کریم ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رب فرماتا ہے کہ اب قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا. لہٰذا جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے، بچپن سے ان کو قرآن کریم پڑھائیں گے، لکھائیں گے، یاد کرائیں گے، سمجھائیں گے تو وہ اچھی تہذیب، ثقافت لے کے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. اب جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ان 3 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. وہ نیک اولاد کب بنے گی؟ جب آپ اس کو آپ قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں گے. میں یہ نہیں کہتا، ہرگز نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں تعلیم. لیکن جب دنیاوی تعلیم پہ ہم لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں تو قرآن کی تعلیم پہ کیوں نہیں؟ قرآن کی تعلیم پہ کیوں نہیں؟ جس سے ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت سب کچھ بدلتا ہے. اور حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھتا جا، چلتا جا، آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی، آرام سے ٹھہر کے پڑھ اور چلتا جا. اسی طرح سے حافظ قرآن جو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد کر کے اس کے لیے وہ امامت کرے، امامت جیسے بڑے فریضے کو انجام دے، مصلی رسول پہ کھڑا ہو اور امامت کرے. کتنی بڑی شان کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. لیکن کاش کہ ہم آج اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں، بچوں کو پڑھائیں.
हमारे बच्चे भी सहाबा के बच्चे जैसे हों, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसे हमारे बच्चे हों। अल्लाह के नबी जिनके लिए दुआ करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में कहा, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, ऐ अल्लाह इसको इल्म तफसीर, कुरान करीम की तफसीर का इल्म सिखा। हमारे बच्चे भी वैसे हों जो कुरान करीम के ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें, कुरान करीम को पढ़ें और समझें और उस पर अमल करें। आगे तशरीफ लाएं। ये जो देख रहे हैं ये मुजम्मा मलिक फहद का अंदरूनी मंजर है। मुजम्मा मलिक फहद कुरान प्रिंटिंग प्रेस जो मलिक फहद ने अपने जमाने में मदीना मुनव्वरा में बनाया कुरान करीम की खिदमत के लिए, उसका अंदरूनी मंजर है, जिस प्रेस के अंदर दुनिया की बड़ी 76 जबानों के अंदर कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर किया जाता है और उसके बाद उसको पूरी दुनिया में फ्री में तकसीम किया जाता है। दुनिया की महंगी महंगी अच्छी से अच्छी मशीनें लगाई गई हैं जो मशीनें कुरान करीम छापती हैं। लाखों की तादाद में कुरान करीम के नुस्खे छापे जाते हैं और पूरी दुनिया में उनको फ्री में तकसीम किया जाता है। और यहाँ पे कुरान करीम के पुराने नुस्खे लाए जाते हैं जो बगैर ज़बर ज़ेर के भी होते हैं, बगैर नुक्तों के होते हैं, जैसा आप पीछे देखते आए, और उनको फिर तहकीक किया जाता है। वो कई मराहिल से गुजरता है। पहले उनके ऊपर नुक्ते लगते हैं, लिखा जाता है हाथ से, फिर उसके बाद उनके ऊपर नुक्ते लगाए जाते हैं, उसके बाद ज़बर ज़ेर लगाई जाती हैं, और उसके बाद जो इसके अंदर रुमूज होते हैं, कहीं काफ लिखा होता है, कहीं लाम लिखा होता है, कहीं मीम लिखा होता है, कहीं सात लाम ये इस तरह से लिखा होता है, सल्ले जिसको कहते हैं, तो ये इस तरह के रुमूज लिखे होते हैं, ये रुमूज लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद इनको आयात नंबर दिए जाते हैं और ये जो रुकू के होते हैं निशान वो लगाए जाते हैं, या हिज़्ब लिखा जाता है अरबी में, और उसके बाद सजदा कहाँ पे, ये सारी चीजें। और इस प्रेस की निगरानी करते हैं इमाम अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी जो मस्जिद नबी के इमाम हैं, वो इसकी निगरानी करते हैं और उनकी निगरानी में ये सारा काम होता है। यहाँ पे आप कुरान करीम की वो तफसीरें, वो तर्जुमे जो किए जाते हैं यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उनकी कुछ कापियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे ये कुरान करीम जो होते हैं ये सारे लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कॉपी बनाई जाती है। देखें किस तरह से उनको पूरी तहकीक की जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको फ्री में तकसीम किया जाता है। यहाँ पे ये एग्जीबिशन खत्म होता है। एक और एग्जीबिशन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नामों का, जो कि 13 नंबर बाथरूम के 13 नंबर गेट के पीछे, जो कि 7 नंबर बाथरूम के पीछे है। आप लोग वहाँ तशरीफ ले जाएं, जाकर उसको देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कुरान करीम वालों में से बनाए, जो कुरान करीम को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। इलाहुल आलमीन हमारे और आपके सफर को आसान फरमाए और हमें एक करे नेक करे, जब तक इस दुनिया पर इस्लाम पर कायम और दायम रखे, और जब इस दुनिया से जाएं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। और ये एग्जीबिशन यहाँ पे खत्म होता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए और इस एग्जीबिशन की आपने ज़ियारत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सफर को आसान फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शेख साहब, हमारे जो नाज़रीन हैं इस वक्त उनके लिए, और जो आना चाह रहे हैं, उम्रे पे आ रहे हैं, मोतमिन ज़ाहिरीन, उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन हम उनसे उनके लिए भी दुआ करते हैं जो लाइव टेलीकास्ट इस वक्त देख रहे हैं आपके ज़रिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी हिफाजत फरमाए और उनको भी इस घर की और इस कुरान करीम एग्जीबिशन करने की और मस्जिद नबवी की, मक्का की ज़ियारत नसीब फरमाए, और इसी तरह से उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनको भी हर तंगी और तकलीफ से दूर फरमाए, बचाए, महफूज फरमाए। और उसके बाद हम उनके लिए फिर से एक बार ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जल्द से जल्द मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए और उसमें मदीना मुनव्वरा में कुरान करीम म्यूजियम की इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। अपनी आंखों से आगे वो यहाँ देखें। बहुत नवाज़ सीडी आप जाएं वहीं जो अस्माउल हुस्ना। आपने माशाल्लाह देखा ये एग्जीबिशन, आपने तो क्या तासुरात हैं आपके इस एग्जीबिशन के? मैं किस्मत वालों को मैं इधर पहुँचा, मेरी दुआ है सब मुसलमान इधर आए, अल्लाह का घर देखें, मक्का देखें, मदीना देखें और इधर भी। माशाल्लाह, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं गुजरांवाला से उम्रे पे आए हैं। आपको अच्छी लगी एग्जीबिशन? आने वालों के जो आने वाले हैं उम्रे पे, सबके लिए दुआ दूँ कि सब उनको अपने घर की ज़ियारत दिखाए। बहुत खुश हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपने ये एग्जीबिशन देखी अभी, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस किया। क्या तासुरात और मौलाना ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो न जानता उसको आना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? जी, खबर से। तो आपने ये एग्जीबिशन देखी है, तो आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? कैसे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है सर। ये कुरान के बारे में लोगों को इन्वायरमेंट होती है, लोग इंशाल्लाह काफ़ी इससे सबक रोज़ इंटरव्यू ये है, एग्जीबिशन है, और इससे इंशाल्लाह यूँ जो लोग आते रहेंगे, कुरान पाक के बारे में मज़ीद मालूमात होते रहेंगे। इट इज़ वेरी गुड। बहुत शुक्रिया।
अच्छा तो नाज़रीन आपने माशाल्लाह ये जो एग्ज़िबिशन थी वो आपने देख ली है सारा कुछ यहाँ पे। और ये जो है हमारे लिए मुसलमानों के लिए इसमें एक पैगाम है, एक मैसेज है कि कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए, बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है, वो इस किताब को पढ़ें, इसमें तफक्कुर, तअक्कुल, तदब्बुर करें और उससे हिदायत पाएँ। अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद उठाई है और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस किताब को महफूज बनाया। आपने अपने सीने में इसको महफूज किया और उसके बाद उम्मत तक ये सीना बसीना और किताबी शक्ल में भी ये पहुंच गई और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज तरीन किताब और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। तो यहाँ पे आप जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे यहाँ आने का, मस्जिद नबवी शरीफ में उम्रे के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, ज़ियारत के लिए जब आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप ज़रूर इस म्यूज़ियम का विज़िट करें। ये म्यूज़ियम मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुत्तसिल है। मस्जिद नबवी के जो सेन है क़िबले की तरफ, गुंबद के बिल्कुल फ्रंट पे 5 नंबर गेट के साथ ये है। तो आप यहाँ पे 5 नंबर गेट के साथ जब दाखिल होंगे तो ये म्यूज़ियम है और बहुत माशाल्लाह कदीम नुस्खे, कदीम तरीन कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको ज़रा उस म्यूज़ियम को, ये बिल्कुल साथ में 5 नंबर गेट है मस्जिद नबवी से निकल के क़िबले की तरफ जनूब की सिमत। तो ये 5 नंबर गेट का भी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये 5 नंबर गेट है और इसके बिल्कुल साथ में मुत्तसिल ये म्यूज़ियम है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से कुरान मजीद के जो कदीम तरीन नुस्खे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो बताइएगा हमें कि आपको ये सिलसिला कैसे लगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ और अपना रिश्ता जोड़ें। यकीनन हमारी फ़लाह और हमारी कामयाबी कुरान मजीद की जो तालीमात है उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ को गुजारने पे है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन, कि अल्लाह ताला इस कुरान मजीद के ज़रिए रिफ़तें, इज़्ज़तें और बुलंदियाँ अता करते हैं अक़वाम को, और कुछ अक़वाम को इसी कुरान के तर्क करने पे रुसवा करते हैं। इक़बाल का वो शेर था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा मदीना मुनव्वरा से फ़िरदौस जमाल। बारकल्लाहु फ़ीकुम।